السلام علیکم میرے پیارے دوستو، صرف یہ نسخہ بنا کر کھا لو، صبح تک عورت کی جان نہ چھوٹے۔ ٹائمنگ میں اتنا اضافہ ہوگا آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، استعمال کرو گے کمال کرو گے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ جب آئینہ قلب صاف ہو جائے تو ششم قلب کو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے کہ جس سے بھی وہ آئینہ قلب میں جمال الہی کا نقش دکھتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف میل کرتا ہے۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ زندگی ایک بہت مختصر ہے، اسے بوریت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حماقت اس لیے ہر حال میں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ جو حقدار ہے ان کو بھی دو، اور جو ناحق مانگنے والا ہے اس کو بھی، تاکہ ہمیں جو ناحق مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ اپنی زندگی کو بے ضرار بنانا عبادت کی ابتدا ہے، اور اس سے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ میں مزارات کے بارے میں سوچتا ہوں، خانگاہوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ہاں مر جانے کے بعد بھی میلہ لگا رہتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے خیرات کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو محنت کرو، اور زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں، دوسرا آدمی کہتا ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جس کا رب کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح کی تکلیف میں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی رات میں ہو۔ جس کا اللہ سے رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہوتا ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ حضرت واصف علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر آپ کے ساتھ کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر دو یا اسے اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوئے تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ واصف علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفا بخش قرار پایا۔ اگر مجھ سے کہا جائے تمہاری صرف ایک ہی خواہش پوری ہو سکتی ہے تو میں کہوں گا شعور کی حالت میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں۔ اگر مجھے 1 گھنٹے میں پوری دنیا کو بچانا پڑ جائے تو یقین کرو میں 55 منٹ سوچوں گا اور 5 منٹ میں اصل عمل کروں گا۔ منٹو پارک۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو تقدیر کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے میں۔
हम परिंदों की तरह हवा में उड़ना और मछली की तरह पानी में तैरना तो सीख गए, तो बस अब ये सीखना बाकी है कि इंसानों की तरह कैसे रहें। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। मनी ज़्यादा और गाढ़ा करने का आसान सा नुस्खा: 1 चम्मच सफ़ेद मूसली का पाउडर आधा किलो दूध में डालकर धीमी धीमी आग पर पकाएं। जब दूध 1.5 पाव रह जाए और गाढ़ा भी हो जाए तो उसमें 1 चम्मच चीनी हल करके उतार लें। ठंडा करके खाएं। मनी का पतलापन, कसरत इतलाम, सरत अंजल और जरियान इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिस खतरे का पहले से एहसास हो जाए, समझो कि वो टूट सकता है। उसको रोकने के लिए दुआ का हथिया है। अल्लाह ताला हमें इन खतरात से बचाए जिनके करीब आने का हमें एहसास तक नहीं। मूसा और फिरौन दोनों एक ही हकीकत के ताबे हैं। बज़ाहिर वो रास्ता है और ये बेराह है। मूसा दिन में भी रब के सामने रोते थे और आधी रात को भी। फिरौन भी रोता था। अगर आप किसी की मदद उस नियत से कर रहे हैं कि वो बदले में आपको कुछ देगा, तो उसका मतलब है आप नहीं बल्कि तिजारत कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करें। सच्चा आशिक अपने दिल के दर्द से भी तो होता है। दिल की बीमारी जैसे कोई बीमारी नहीं है। जंगली दरिंदों से अब कोई डर नहीं, मगर आब अशरफुल मखलूकात का इतबार नहीं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्फाज सिर्फ बहाना है, ये अंदरूनी बंधन है और जो एक शख्स को दूसरी तरफ खींचता है, अल्फाज नहीं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोहब्बत के बगैर हर मौसीकी शोर है, हर रक्स महज पागलपन है, सब इबादतें बोझ हैं। अपना गरूर उतार दो और आजाना लिबास पहन लो, तुम दुनिया से बड़े हो जाओगे। आपकी ज़ात आप पर जहर होगी, तुम्हारे बगैर जहर होगी। एक आशिक को लाखों जन्नतें भी मिल जाएं, तब भी उसके दिल को करार नहीं आता, मगर जब तक वो अपने महबूब को देख न ले। दुश्मन पर काबू पा लो तो उसे मज़ीद तंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुश्मन के लिए उसकी शिकस्त सबसे बड़ी सज़ा है।